بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی دن نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والا ہو اور جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوں بنسبت ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے، بس ان میں بہت زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کیا کرو۔ میرے دوستو، یہ بات پہلے بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہیں، اور آج کی روایت میں اس بات کا اضافہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں تکبیر، تحلیل اور تحمید یہ کہتے کس کو ہیں۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کہتے ہیں للہ الحمد یا الحمدللہ کہنا۔ یہ تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ ترجمۃ الباب کچھ اس طرح باندھا ہے، وکان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، یعنی حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں ذی الحجہ کے دنوں میں بازار کی طرف نکلتے اور تکبیرات کہتے، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات کہنے لگتے۔ تو اس سب سے معلوم ہوا کہ تکبیرات کہنا ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو لفظ تکبیرات میں دوستو تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو تکبیر کہی جاتی ہے ان میں تکبیر، تحلیل اور تحمید سب آ جاتا ہے، جیسے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تحلیل بھی آ گئی جیسے لا الہ الا اللہ، اور تکبیر بھی آ گئی جیسے اللہ اکبر، اور تحمید بھی آ گئی وللہ الحمد۔ یعنی اس لیے کہ ہم سب کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے ان 10 دنوں میں خوب نیک اعمال کریں، اور خاص طور پہ یہ تکبیرات کا بھرپور اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔